کے بحرو بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جنوں بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ نغمہ سنایا نغمہ بادے نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو تر سے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو تر سے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خرم حبیب صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ تشریف لائے تھینک یو سو مچ دوستو میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں آج میری ٹیم نے جس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے آج کی اس نشریات کے لیے وہ ہے روز قیامت کسی بھی مسلمان کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ روز آخر پہ یا روز قیامت پہ وہ یقین نہ رکھے تو روز قیامت ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے دین کا اس دنیا کے بعد جو ایک اصل زندگی شروع ہوگی وہ روز قیامت کے بعد ہی شروع ہوگی اور روز قیامت ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہمیں ہر اچھے برے کا حساب دینا ہوگا یہ قیامت کے روز کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہم نے جو اچھا کیا ہے جو ہم نے برا کیا ہے وہ سب کا ہمیں حساب دینا ہوگا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی اسی روز پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے بلکہ اس پوری دنیاوی جو زندگی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج ہم روز قیامت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اپنے پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ اسماعیل نعمانی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں الحمدللہ علیہ صاحب اللہ کا شکر ہے اسرائیل نعمانی صاحب ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھ دوسری جو مہمان شخصیت ہیں جن سے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں اور پہلے بھی ہمارے مختلف پروگرامز میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں جناب مولانا عباس جعفری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں بس اپنے پروڈیوسر سے یہ پوچھ لوں کہ وقت کتنا باقی ہے تاکہ ہم گفتگو کو شروع کریں یا بریک کی طرف بڑھیں جی کیا کہتے ہیں
ٹھیک ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اس موضوع پہ، اس خوبصورت موضوع پہ جس پہ ہمیں بہت کچھ جاننا ہے، ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں کہ اصل زندگی یہ ہے یا اصل زندگی وہ ہے، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں روز قیامت کیا ہے، اس طرح کے بہت سارے سوالات آج زیر بحث ہوں گے ہمارے اس پروگرام میں۔ تو کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان المبارک کے حوالے سے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان، جو کہ اب تک ٹیلی ویژن سے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے ایک خصوصی نشریات ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ اس میں آج ہمارے ساتھ علامہ اسرائیل نعمانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان مولانا عباس جعفری صاحب ہیں، اور ہمارا موضوع ہے روز قیامت۔ تو مولانا عباس جعفری صاحب کی اجازت سے میں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ سر، پہلا سوال، ایک مسلمان کے لیے روز قیامت پہ یقین رکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا لازمی ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد میں بہت مشکور ہوں جناب فہیم عباس صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے پرمسرت ایک موقع کے اوپر اور اتنی عشر مغفرت کے ان پرمسرت ساعتوں میں آپ نے جو ہے نا مجھے طلب کیا، آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے عزت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور برکت عطا فرمائے، اور جو کام لے کے آپ چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے جو مختلف مذہبی پروگرام پورے سال آپ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے بہت زیادہ۔ اور آج آپ نے جس خوبصورت پروگرام کو آپ نے ترتیب دیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، وہ بھی انتہائی اہم موضوع ہے، اور جس کا انسان اور ایک مسلمان کی زندگی اور اس کے عقیدے سے ایک بنیادی تعلق ہے۔ آپ یعنی ایمان آخرت کے اوپر ایمان لانا یقیناً یہ اسلامی ارکان کے 5ویں رکن کی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ وہ بالآخرۃ هم یوقنون۔ تو جس طریقے سے اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، انبیاء کرام کے اوپر ایمان ہے، تو اسی طریقے سے یوم جزا، یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان ایک مسلمان کے لیے بہت لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو مانے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، فرشتوں کے وجود کا اقرار کرے، انبیاء مرسلین تمام کو مانے، تسلیم کرے، لیکن وہ آخرت پر ایمان میں متزلزل ہو، یا آخرت پر ایمان لانے میں وہ جو ہے نا وہ تأمل کرے، اس کے اندر غور و فکر کرے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا، تو وہ شخص باوجود اس کے کہ دیگر تمام چیزیں اس نے مانی اور قبول کی، اور صرف فکر آخرت میں اس نے تھوڑا سا تذبذب کا اگر اس نے مظاہرہ کیا، تو وہ شخص مسلم نہیں ہو سکتا، وہ شخص غیر مسلم ہی رہے گا، مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مطلب وہ آپ اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے، کچھ بعد میں نہیں ہے۔ بہت پیاری بات آپ کی، آپ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل آپ نے اسی صحیح سمجھا کہ میرے لیے دنیا ہے، دنیا ہی میرے لیے جنت ہے، اور یہی تصور ہے، اور باقی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانے کا، جسم یوم البعث کہتے ہیں، بعد اس کے بعد اٹھائے جانے کا جو تصور ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہے۔ یعنی تمام تر چیزیں انہوں نے اپنی جو مطمع ہے اور جو مطمع نظر ہے اور ان کے جو منزل ہے وہ یہ سمجھتا کہ یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ہے، ان کی تردید ہے۔ تو اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی صفات کو اللہ نے جو بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر کیا فرمایا، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ گمان کی بات قرآن نے نہیں کہی،
اور یہ ایک فلسفہ دی کہ فکر دی قرآن نے، اور کہا وَبِالْآخِرِ تُمْ یوقنون، اہل مومن کا یہ شیوا ہے اور اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن کے اوپر وہ یقین رکھے. جس طریقے سے دنیا میں عالم شہود پر اور اپنے وجود کا انسان کو جس طریقے سے یقین ہے، اسی طریقے سے قیامت کے اوپر اور قیامت کے اوپر اور یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ایک مومن کا یقین بالکل غیر متزلزل ہونا چاہیے. ویسے اس دنیا بھر میں 7.25 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور جتنے بھی الہامی ادیان ہیں ان سب میں آفٹر لائف کا جو یقین لوگ رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے. اور ایسے بھی کچھ بلیفز موجود ہیں کہ جو یہاں پہ اسی دنیا میں لوگ رہتے ہیں جو آفٹر لائف پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں اور وہ الہامی ادیان پہ یقین ایمان رکھنے والے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں بس جی لیں، کل کس نے دیکھی ہے. اس طرح کی بڑی پیاری بات آپ نے کہی فہیم صاحب. اس میں یہ ہے کہ قرآن نے اس کا تصور کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب کریم کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، عالم عدم میں تھے. فاحیاکم، پھر اللہ رب کریم تمہیں زندگی دی، یعنی عالم عدم سے اللہ رب کریم تمہیں وجود عطا کیا. تو اللہ رب کریم نے انسان جب عالم عدم میں تھا اور اس سے پہلے عالم ارواح میں تھا، یا اس کے بعد وہ دنیا میں نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر فرمایا کہ موت سے، اور فرمایا فاحیاکم، پھر اللہ رب کریم تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بعد تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں تمہیں لٹا دیا جائے گا. تو قرآن مقدس کی اس آیت نے خوبصورت تصور دیا انسان کی، واضح کر دی کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں، اور پھر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں رجوع. 3 چیزوں کا قرآن نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو اس کا ذکر فرما دیا ہے. مولانا عباس جعفری صاحب، آپ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام ہو یا کوئی بھی عالم، میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ قیامتیں 2 قسم کی ہیں. اچھا. ایک چھوٹی قیامت، ایک بڑی قیامت. چھوٹی قیامت ہے موت. ٹھیک ہے. موت چھوٹی قیامت کا نام. اب آپ یوں سمجھیں اس بات کو کہ چاہے دنیا کے تمام مذاہب والے، چاہے وہ کسی مذہب پر عمل کرتے ہوں یا عمل نہ کرتے ہوں، کسی مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن ایک یقین ضرور ہے کہ موت کو آنا ہے. موت برحق ہے، آنا ہے، موت تو برحق ہے. چاہے وہ ملید ہوں، کمیونسٹ ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، سب کو یہ یقین ہے، ایک عقیدہ جس پر سب کا یقین ہے کہ موت آئے گی. تو ایک قیامت تو آئے گی ہی آئے گی. آئے گی. صحیح. اب موت کے بعد یہ موت آ کیوں رہی ہے؟ زندہ کیوں نہیں ہے ہم لوگ؟ موت آ کیوں رہی ہے؟ کس لیے آ رہی ہے؟ موت اس لیے آ رہی ہے کہ جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے عالم عدم میں تھے، پروردگار عالم نے ہمیں عالم ارواح میں خلق کیا. اس کے بعد ہم ماں کے بطن میں آ گئے، اس وہاں سے انتقال کر کے یہاں منتقل ہو گئے، پھر ماں کے بطن سے انتقال کر کے یہاں منتقل ہو گئے. وہاں اس وقت کی غذا و لباس کچھ اور تھا، ماں کے بطن میں غذا و لباس کچھ اور ہو گیا. اب یہاں پر ہم آئے ہیں تو غذا و لباس کچھ اور ہو گیا. اب یہاں سے جا کر جب ہم واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر جس طریقے سے ہم انتقال ہمارا ہوگا اور جس طریقے سے ہم جائیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھی ہم انتقال کا نام دیتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ موت پھر حیات، پھر موت پھر حیات، انتقال در انتقال در انتقال در انتقال. یہ سلسلہ منتقل ہونے کا چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. صحیح. اچھا مولانا صاحب، میں نے آپ سے مزید ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا قریب پہنچ چکے ہیں اس روز محشر کے. جو نشانیاں بزرگ بتاتے ہیں ان میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے دور میں ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو ذرا اس حوالے سے بھی علماء کرام جو ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں، آج ہم اپنے پروگرام میں یہ سب بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان. جی میرے دوستو، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جانے والی
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج علامہ اسرائیل نعمانی صاحب اور مولانا عباس جعفری صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم مولانا عباس جعفری صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ اس حوالے سے رہنمائی کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کے لیے روز قیامت پہ یقین رکھنا کتنا لازم ہے، کتنا اہم ہے، اور کچھ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے۔ تو جناب میں چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو وہیں سے آپ شروع کیجئے جہاں ہم نے رابطہ توڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم جیسا کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ قیامت جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، تو یہ بات مسلم ہے کہ قیامت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے وقت سے پہلے کہ ایک ہے چھوٹی قیامت، ایک ہے بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت ہے موت اور بڑی قیامت ہے لفظ قیامت کے جو معنی لیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت کا قیام، یوم آخرت کا قیام۔ اچھا، یوم آخرت کے قیام کو قیامت کہتے ہیں، یوم آخرت کے قیام کو قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ قیامت یعنی آخرت، یوم آخرت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ جو مجرمین ہوتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں مل پاتی۔ صحیح، اگر آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں معاشرے کے ایسا ہے، اندر یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بہت سارے مجرمین بچ جاتے ہیں، جرم کر کے بڑے بڑے جرائم کر کے یہ مجرمین بچ جاتے ہیں، اور جو مظلومین ہیں وہ بیچارے بالکل مظلوم رہ جاتے ہیں اور ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی فریاد رس نہیں ہوتا۔ کہ یوم آخرت اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کر کے آیا ہے اس کی جزا یا سزا جو کچھ اسے ملنی ہے اسے یوم آخرت قیامت کے دن مل جائے۔ صحیح۔ اچھا، اگر دنیا میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا مل گئی تو کیا روزے قیامت اس کو دوبارہ سے اس کا حساب دینا ہوگا؟ اگر اس کی سزا اس نے دنیا میں یہ ہماری ریاستی جیلوں میں اگر وہ بھگت کے آ گیا ہے تو؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ، اور بہت معلوماتی سوالے سے کہ ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے، یہ بات تمام لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی نے کوئی قتل کا ارتکاب کیا، اس کو یہاں سزا مل گئی، قتل کے بدلے میں وہ قتل ہو گیا، یہاں جو اس کی سزا تھی وہ مکمل ہوگی، لیکن اس سے کی تو خدا کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جو قتل کے بدلے میں قتل ہوا ہے وہ اس مقتول کے قتل کے بدلے میں قتل ہوا ہے، یا قصاص جو ادا کیا ہے، یا جو دیت جو ادا کی ہے وہ اس مقتول کے قتل کے بدلے میں کی ہے، یہ دنیا میں۔ آخرت میں چونکہ خدا کی اس نے نافرمانی کی، لہذا آخرت میں خدا کی نافرمانی کی سزا ملے گی۔ اس کو قتل کرنے کی سزا تو مل گئی، چوری کی سزا کاٹ دینا ہاتھ کو، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی تو کی ہے، یہ چوری کی سزا ملی ہے، چوری کی سزا ملی ہے، اللہ کی نافرمانی کی سزا ابھی نہیں ملی۔ قیامت میں وہ اللہ کی نافرمانی کی سزا بھگتے گا۔ صحیح۔ اچھا، میں ایک اور چیز مختصراً آپ سے علامہ اسرائیل نعمانی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، پھر آگے بڑھتے ہیں، نشانیوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک یہ کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پہ رحمان اور رحیم پہ اتنا زیادہ وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ ہر شخص کو یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا، وہ جو بھی یہاں پہ کر رہا ہے، ایون جو دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹ رہے ہیں، جو لوگوں کے حق مار رہے ہیں، کسی بھی شعبے سے متعلق جو لوگ ہیں اس میں کوئی بھی کالی بھیڑ ہے، اس کو بھی یہ یقین ہے کہ میرا رب تو مجھے معاف کر دے گا، وہ تو بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم۔ اس نظریے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی رائے دیجیے۔ قرآن مقدس نے دو تصورات بڑے واضح طور پر ذکر کیے ہیں، ایک ہے تبشیر کا اور ایک ہے انذار کا۔ تبشیر سے مراد خوشخبری ہے مومنین کے لیے، مختلف مقامات پر اگر وہ یہ کا عمل کریں تو اللہ رب کریم کی طرف سے یہ خوش جنت کی صورت میں ہے، اعمال کی صورت میں ہے، اور اللہ کے دیدار کی صورت میں ہے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں، یہ ساری کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے مجرمین کے لیے، فاسقین کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، پھر اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں ان چیزوں کو اگر وہ اس کا ارتکاب کرتے تو اللہ رب کریم نے سزاؤں کو بھی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی غفاریت
یعنی اللہ رب کریم جو اپنی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب کریم مواخذہ نہیں فرمائے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ رب کریم کے صفت قہریت بھی ہے، صفت جباریت بھی ہے، اور اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عدل اور انصاف جو ہے نا وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ عدل انصاف کا معنی کیا ہے؟ اللہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ رب کریم عدل اور انصاف کا مظاہرہ کریں تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہمارے اعمال ہیں ہم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہ جا سکے اگر اللہ رب کریم اگر اپنے جو ہے وہ عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرے۔ تو قرآن مقدس میں نے فرمایا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے مختلف موازین، میزان اور ترازو کو ہم نے رکھ دیا ہے، فرمایا قیامت کے دن۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے اندر تولے جائیں گے امت کے اعمال، برے اعمال، اچھے اعمال، اور یہ تمام جس کے برائی کا پلڑا باری ہوگا وہ سیدھا جہنم میں، اور جس کی نیکی کا چاہے تو اس کے لیے جنت۔ تو اللہ رب کریم نے اور جو دین کا جو تصور ہے اس کے اندر دونوں پہلو ہے، نہ کوئی شخص اس مغالطے میں رہے نہ وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ اللہ رب کریم مجھے معاف کر دے کہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے۔ نہیں، اللہ رب کریم نے ایسے ایسے عذابات کا بھی ذکر فرمایا ایک مقام پر اللہ نے قرآن کہ جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں، یہ آخری بات نماز، فرمایا کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا؟ فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن الصلاۃ، ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کا وہ طبقہ ہے، وہ جگہ ہے، یعنی ویل کہ جس سے دوزخ بھی روزانہ دن میں 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اپنے اس برکتوں والے مہینے کے صدقے ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو یقیناً جاری رکھیں گے، کہیں مت جائیے، ہماری رمضان المبارک کی خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان رمضان۔ ہزاروں مرسلی آئے پر میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو کہا میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں میرے آقا، دو جہاں کے داتا ہیں، اور کملی کالی ہے میرے کملی والے کی، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی،
ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے یہاں تو ایک دینے والا ہے، اور سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، تو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جنید چشتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس خصوصی نشریات میں پیش کی۔ یقیناً اتنے خوبصورت کلام اور اتنی خوبصورت ہستی کا جب ذکر ہو رہا ہو تو رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور ہماری اس پوری جو آج کی نشریات ہے اس کی شان بڑھ گئی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج علامہ اسرائیل نعمانی صاحب اور مولانا عباس جعفری صاحب موجود ہیں، اور ہم روز قیامت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی مولانا علامہ اسرائیل نعمانی صاحب سے، ابھی ہم بڑھیں گے مولانا عباس جعفری صاحب کی جانب۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ ویسے تو ایک عام آدمی کے لیے، ایک معصوم آدمی کے لیے تو اتنی زیادہ کرپشن، غربت اور یہ جو سارے معاملات ہیں، جس طرح اس کے حق مارے جا رہے ہیں، اس کی جان مال عزت محفوظ نہ ہونا، یہی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہیں بات یہ ہے دراصل کہ رسول کائنات سے جب سوال کیا، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، رسول نے فرمایا کہ اس کل پروردگار عالم کو ہے، میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، یہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو تم سمجھ لینا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ ٹھیک، تو رسول کائنات نے، شاید یہ میری رائے ہے، کہ جان بوجھ کر قیامت کا وقت نہیں بتایا، بلکہ نشانیوں کو ظاہر کیا کہ نشانی یہ ہیں، سمجھ جانا کہ نشانیاں جب ظاہر ہو رہی ہیں تو قیامت آنے والی ہے۔ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی بھی ایک علت ہے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس وجہ کو بیان کرے گی، کیونکہ پھر ہمارا جو موضوع ہے کسی اور طرف بھی چلا جائے گا۔ تو قیامت کی اصل میں دو قسم کی نشانیاں ہیں، ایک ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں، ایک ہیں بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں مثلاً یہ والدین کے سے اولاد کا نافرمان ہو جانا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، گناہوں کا کھلم کھلا انجام دینا، یا لوگ گانوں کا رسیہ ہو جانا، شرابی پینا بہت زیادہ، یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں یہ چھوٹی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان بڑی نشانیوں کی طرف، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دین اسلام کی روشنی میں کچھ بڑی نشانیاں ہمارے ناظرین کو بتا دی جائیں۔ تو بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے جو بڑی نشانی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا وارد ہونا۔ حضرت مہدی علیہ السلام
انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے. ان کا ظہور ہونا ظہور ہوگا. اور جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا کو جو ظلم ستم سے بھری ہوئی ہوگی, جو ظلم جو سے بھری ہوئی ہوگی, عدل سے بھر دیں گے اور عدل الہی کی حکومت قائم کریں گے. عدل الہی کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جو حقدار ہے اسے اس کا حق دیا جائے گا. جیسے کہ عموماً مثال پیش کی جاتی ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے. تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر بکری کو کھانا ہی چھوڑ دے گا. اگر بکری کو کھانا چھوڑ دے گا, گوشت کھانا چھوڑ دے گا, تو شیر بھوکا مر جائے گا. یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. اگر شیر ہے کوئی تو شیر کو حق ملے گا, بکری ہے کوئی تو بکری کو حق ملے گا, کوئی زوراور ہے تو زوراور کو اس کا حق ملے گا. حق اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کا, یا کمتر ہے کمزور ہے تو اس کمزور کا اس کو پورا حق دیا کسی جائے. کے ساتھ کچھ ناجائز نہیں ہوگا, سب کو حق ملے گا. اچھا میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بات پوری مکمل کرنے کا موقع دیا جائے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں مجھے, وقفہ بیچ میں آ چکا ہے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, بہت ایک اہم گفتگو جو ہے وہ پروگرام میں جاری ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. یا رحیم یا رحمان, رمضان میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم روز قیامت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, میں ان کا تعارف ایک دفعہ پھر سے کروانا چاہتا ہوں. علامہ اسرائیل نعمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مولانا عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وقفے سے پہلے مولانا عباس جعفری صاحب ہمیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے وہ بیان فرما رہے تھے. آپ نے جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے آپ نے کچھ بیان کیا, میں چاہوں گا کہ کنٹینیو کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام مہدی علیہ السلام, اس پہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے, متفقہ یقین ہے کہ قیامت سے پہلے آپ کا ظہور ہوگا اور آپ کی حکومت قائم ہوگی. مکے میں آپ کا ظہور ہوگا اور بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوں گے, جو مومین ہوں گے, آپ کی بیعت کریں گے. اس کے علاوہ جب قیامت کی نشانی کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی حضرت مہدی کا ظہور ہے اور آپ کی حکومت ہے. اور اس کے بارے میں کچھ مکتب فکر کا خیال یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ پردہ غیب میں ہیں, وہاں سے ظہور فرمائیں گے. اور کچھ مکتبہ فکر کی جو نظریہ ہے, جو ان کا رائے ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی پیدا ہوئے نہیں, ابھی پیدا ہوں گے. دونوں رائے یہ ہمارے مسلمانوں میں چلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بتائیے, وہ بھی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کو کونے کونے تک پھیلانے میں اور رائج کرنے میں, لفظ رائج استعمال کرو, رائج کرنے میں, کیونکہ پھیلانا اور ہے, رائج کرنا اور ہے. پھیلا دیا, پہنچ گیا, اس سے جاری کرنا, رائج کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت امام مہدی آگے نماز پڑھائیں گے, حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے علاوہ سفیانی کا لشکر آئے گا, اس سے جنگ ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سفیانی کا لشکر بھی ہے. یاجوج اور ماجوج کا نمودار ہونا ہے, دجال کا نمودار ہونا ہے. اس کے علاوہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دابت الارض کا آنا ہے. یہ ایک ایسا جانور ہوگا, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, کہ جس کو زمین میں سے نکالا جائے گا, وہ لوگوں کو بتائے گا کہ قیامت آنے والی ہے, لوگوں سے کلام کیا کرے گا, لوگوں سے گفتگو کیا کرے گا کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. دابا کہتے ہیں چوپائے کو, دابت الارض زمین سے برآمد ہونے والا چوپایا, یعنی وہ جانور کہ جو کہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں آگاہ کرے گا کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے. جو مومنین ہوں گے, صاحبان ایمان ہوں گے, ان کے ماتھے پر نور کی نشانی لگائے گا, اور جو کافر ہوں گے ان کے ماتھے پر پیشانی پر ایسی نشانی لگائے گا کہ جس سے ان کے ماتھے, ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانیاں ہیں, حضرت مہدی کا آنا, حضرت عیسیٰ کا ظہور کرنا, سفیانی سے جنگ ہونا, یاجوج ماجوج کا نکلنا, دعوت الارض کا آنا, یہ ساری کی ساری بڑی نشانیوں میں سے. اس کے علاوہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا.
اچھا مغرب سے طلوع مغرب سے طلوع سورج کا سورج ہوتا ہے مشرق سے طلوع، لیکن قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے اور سمجھنے لگیں گے کہ شاید اب قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اچھا تو یہ ساری نشانیوں سے بھی قیامت قریب آ جائے گی۔ جی۔ اچھا یہ تو جو میجر جو نشانیاں تھیں وہ تو انہوں نے بتا دیں، میں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رہنمائی نے کیجیے گا۔ پھر دوسرا جو دنیاوی معاملات اس وقت چل رہے ہیں جیسے وبا، کورونا وائرس، ٹھیک ہے، کیا یہ بھی تو نشانی نہیں ہے؟ ذرا اس بارے میں اس کے بارے میں علماء نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تقریباً جتنے بھی بڑے ہمارے علماء ہیں 76 نشانیاں چھوٹی بتائی انہوں نے، اور 12 بڑی علامات ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے نا علامہ صاحب نے ذکر کیا جو حدیث کے اندر ذکر ہوا، باقی 76 نشانی بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر 6 یہ بھی ہیں کہ جیسے زنا کا عام ہو جانا ہے، شراب کا بالکل عام ہو جانا ہے، علم کا اٹھ جانا ہے، علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، جہلا کا دنیا کے اندر بالکل آنا ہے، اور اس طریقے سے مردوں کا جو ہے کم پیدا ہو جانا، عورتوں کا کثرت کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے فہیم صاحب جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے ایک وبا چلے گی، اور وہ وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ تو اسی لیے علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ وبا جو ہے نا وہ کرونا ہے، تو کرونا بھی قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ایک بڑی یہ بھی نشانی ہے ساتھ میں کرونا کے کہ وقت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ وقت کی قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا، آپ کو پتا ہوگا، اگر مجھے اپنا کوئی پیغام ہے، کوئی میسج ہے، کوئی لیٹر ہے، مجھے کسی کو پہنچانا ہے تو ہفتوں لگ جاتے تھے، ڈاک میں ڈال دیا اور ہفتے کے بعد رزلٹ۔ اب آنن فانن آپ کا کوئی پیغام ہو، کوئی میسج ہو، کوئی آپ کا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو آپ دنیا کے کسی کونے میں، تو وقت کی قدر وہ ختم ہو گئی۔ سیٹلائٹ آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں، تو فرمایا کہ یہ بھی اس کے نشان میں کہ وقت کی جو اہمیت ہے اور وقت کی جو قدر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک وباؤں کا تعلق ہے تو اس دور کے اندر ایک وبا سے ہم نبرد آزمائے پوری دنیا کے اندر، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ رب کریم امت مسلمہ کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں میں ایک بہت مشہور بات ہے، وہ یہ کہ ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں، مرنا نہیں، من کے لڑنا ہے۔ تو بھائی کرونا سے ہم لڑ نہیں سکتے، کرونا سے ہم نہیں لڑ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کی قضا ہے، اور یہ وبا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس آزمائش میں ڈالا تو آزمائش سے آپ لڑ نہیں سکتے، البتہ اس میں تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کا جو امن آپ طلب کر سکتے ہیں اور اللہ کی عافیت کو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اسی طریقے سے یہ کرونا ہو گئی۔ اگر ہم نے جب تک حفاظتی تدابیر کو اختیار نہیں کیا، اگر ہم نے سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا، ہم نے ماسک کا استعمال نہیں کیا، ہم نے سینیٹائزر کا استعمال نہیں کیا، جو حفاظتی تدابیر ہیں، تو یقیناً جس طریقے سے پولیو جیسا ایک مرض پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیو کا مرض 1992 کے اندر وہ پاکستان میں جو ہے وہ پھیلا، اور پھر اس کے بعد اب تک ہم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک نظریہ، ایک سوچ کے ساتھ نہیں ہے، ایک فکر کے ساتھ نہیں ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس پر ہم اب تک قابو نہیں پا سکے۔ تو پولیو جیسا وائرس جو پاکستان میں اب تک اپنی پوری طاقت اور کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ایک ہی نظریے کے ساتھ، ایک اتفاق کے ساتھ اگر اس پہ ہم کام کریں تو انشاءاللہ پولیو کا پاکستان سے مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے، جیسے دیگر دنیا سے بھی اس کا خاتمہ تقریباً ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے کرونا ہے، تو کرونا کا مقابلہ کیا ہے؟ کرونا کا مقابلہ یہ کہ یہی حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی وبا آ جائے تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو ناظرین کو میں یہ کہوں گا کہ اس دعا کو وہ نوٹ کر لیں اور اس کو نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں، تو یہ انشاءاللہ اس کرونا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان سے ان وبائی امراض کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام جو ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیمرہ سامنے آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ عشر مغفرت ہے، جیسا آپ کے علم میں بھی ہے کہ 3 عشر رحمت گزر چکا ہے، عشر مغفرت کے اندر ہم داخل ہیں، اور خوب اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم اپنی بخشش، اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کریں۔ یقین ہم جو اس وبا کے اندر اور ان تمام تر آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا اور اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کو سنوار دیں، اللہ رب کریم کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایک اجتماعی شکل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، تاکہ اللہ رب کریم ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے اور ہم سے ان آزمائشوں کو دور فرما دے۔ عباس صاحب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پیغام دوں گا، بہت چھوٹا سا پیغام، کیونکہ ٹائمنگ بالکل